السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بسر و سامہ مدد، غوث اعظم بمنے بسر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم می زنم۔ شاعر کہتا ہے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور ایک بڑا ہی پیارا شعر آپ سماعت فرمائیں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں یہ شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ و متبرکہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اپنے آپ کو بھی مشرف کیا اور آپ تمامی حضرات کو بھی مشرف کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر اپنے بے نظیر نبی کے صدقے وسیلے سے ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا طہ و یاسین، سراج السالکین، مصباح المقربین، شفیع المذنبین، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کا درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رب قدیر نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ہمیں 3 کام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پہلا کام یہ ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب تعظیم اور توقیر کیا کرو۔ تیسرا کام یہ ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح شام تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کیا کرو۔ حضرات، آیت مقدسہ کی ترتیب پر غور کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد اپنے نبی معظم حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بغیر تعظیم سرکار کے ہماری کوئی بھی عبادت رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، یہاں تک کہ ہمارا ایمان بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ جب تک ہم سرکار کی تعظیم اور توقیر نہ کریں، عزت و احترام نہ کریں،
رب کی بارگاہ میں ہمارا ایمان بھی قابل قبول نہیں، ہمارا ایمان بھی کامل و مکمل نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، اور منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا۔ صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی، عبادت لاکھ وہ کرے کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ وہ کرے کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب قدیر نے ارشاد فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم خوب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کیا کرو۔ دوسری آیت مقدسہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب و احترام اس انداز سے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اور جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو تو میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ساری عبادتیں بیکار کر دی جائے گی، سارے نمازیں، سارے روزے لغو کر دیے جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا، تمہیں شعور بھی نہ ہوگی، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مقام غور ہے، کتنا اونچا مقام ہے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ کیا صحابہ رسول جو ایمان میں سب سے اعلیٰ جماعت کے ہیں اور اعمال میں امت میں ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تمغہ امتیاز جنہیں بارگاہ خداوندی سے عنایت ہو چکی ہے، کلّا وعد اللہ الحسنہ کی بشارت جنہیں دی گئی ہے، اولئک هم المؤمنون حقاً کی ڈگری جنہیں مل چکی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان صحابیوں سے فرما رہا ہے، ان نمازیوں سے فرما رہا ہے، ان حاجیوں سے فرما رہا ہے، ان غازیوں سے فرما رہا ہے کہ بے شک تمہیں نبی کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، لیکن جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دو، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو، تو میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، ورنہ تمہاری ساری عبادتیں بیکار کر دی جائے گی، تمہاری ساری نمازیں اکارت کر دی جائے گی، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگائے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، صحابہ رسول کی بارگاہ میں لے چلوں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے، کس قدر ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جن کی قوت سماعت کمزور تھی، وہ اونچی آواز میں سنتے تھے اور اونچی آواز میں بولا کرتے تھے، جسے آپ اور ہم اپنی زبان میں یعنی اردو زبان میں جسے بہرا کہتے ہیں، اور بہروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اونچی آواز میں بولا کریں گے اور اونچی آواز میں سنا کریں گے، یہ مسروراً نہیں مجبوراً۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت سماعت کمزور تھی، وہ اونچی آواز میں سنتے تھے اور اونچی آواز میں بولا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو ان کے دل میں خیال گزرا کہ شاید یہ آیت مقدسہ میری ہی باری میں نازل ہوئی ہے، میرے ہی حق میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اونچی آواز میں ہی تو بولا کرتا ہوں اور اونچی آواز میں ہی تو سنا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس خیال نے ان کے دل و دماغ پر غم کا ایک طوفان برپا کر دیا، راستے کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں۔
زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ ادھر سے ایک دوسرے صحابی رسول حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس زارو قطار رو رہے ہیں، قریب جاتے ہیں اور رونے کی وجہ پوچھتے ہیں، رونے کی وجہ دریافت کرتے ہیں۔ اے ثابت بن قیس، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کیوں اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو؟ کیوں زارو قطار رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نازل ہو چکی ہے، اور میں وہ شخص ہوں جسے اونچی آواز میں بولنے کی عادت ہے، اونچی آواز میں سننے کی عادت ہے۔ عذاب الہی والی آیت نازل ہو چکی ہے، عتاب الہی والی آیت نازل ہو چکی ہے۔ اب میری ساری نمازیں بیکار کر دی گئی ہے، میرے سارے روزے اکارت کر دیے گئے ہیں، میری ساری عبادتیں پانی میں، ساری عبادتیں لغو کر دیے گئے ہیں، میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں سے اٹھ کر کے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں اور اپنی زوجائے محترمہ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، اس لیے کہ عذاب الہی والی آیت نازل ہو چکی ہے، عتاب الہی والی آیت نازل ہو چکی ہے۔ ادھر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہو کر کے میرے سرکار کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے غلام حضرت ثابت بن قیس کی حالت و کیفیت رو رو کر کے بہت ہی بگڑتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ ذرا آپ اپنے دربار مقدس میں بلا کر کے انہیں تسلی دے دیجئے، انہیں تشفی فرما دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عاصم سے کہا کہ جاؤ، جلدی سے جاؤ اور میرے ثابت بن قیس کو میرے پاس بلا کر کے لے آؤ، میرے ثابت کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت عاصم جلدی سے گئے، ان کے مکان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک دیے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ روتے ہوئے دروازہ کو کھولا اور سسکیاں لیتے ہوئے میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، قدم بوسی کرتے ہوئے عریضہ پیش کیا، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں ہی وہ گناہ گار انسان ہوں، میں ہی وہ خطا کار انسان ہوں، میں ہی وہ پاپی انسان ہوں جسے اونچی آواز میں بولنے کی عادت ہے، اونچی آواز میں سننے کی عادت ہے۔ یا رسول اللہ اب میرا غالب گمان ہے کہ میری ساری نمازیں بیکار ہو گئی ہے، میرے سارے روزے لغو کر دیے گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر یہ غلام روتے ہوئے جا رہا ہے، ادھر غلام روتے ہوئے جا رہا ہے، ادھر معراج کے دلہا مسکرا رہے ہیں، معراج کے دلہا مسکرا رہے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو پکڑ کر کے اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اے ثابت بن قیس، ارے تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان مت ہو، ارے تم صبر کرو، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ رحمت الہی شامل حال ہوا کرتی ہے، اس لیے تم صبر کرو، نہ تو تمہاری نمازیں بیکار ہوئی ہے، نہ تو تمہارے روزے بیکار ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا، اب جو ثابت بن قیس روتے ہوئے آئے تھے ان کی حالت بدل جاتی ہے، ان کی حالت بدل جاتی ہے، غمزدہ چہرے لے کر کے آئے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ کی لہریں دوڑنے لگتی ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دوربے بہا دیے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کی بارگاہ مقدس میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ انہیں اونچی آواز میں بولنے کی معافی مل جائے، انہیں اونچی آواز میں سننے کی معافی مل جائے، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی سخاوت پر، قربان جاؤ میرے نبی کے انعام و اکرام پر، قربان جاؤ میرے نبی کی فیاضی پر، سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اونچی آواز میں ہی بولنے کی ہی معافی نہیں دی ہے، اونچی آواز میں سننے کی ہی معافی نہیں دی ہے، بلکہ مزید اپنی بارگاہ مقدس سے 3 نوازشات کی برسات کر دی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ثابت بن قیس اما ترضا ان تعیش حمیدن و تقتل شہیدن،
وتدخل الجنہ۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 65 پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس، کیا تو اس پر بھی راضی نہیں ہے؟ کیا تو اس پر بھی خوش نہیں ہے کہ تمہاری زندگی ایسی زندگی ہو جو کسی اور کو ایسی زندگی نہ ہو، یعنی تمہاری زندگی باعزت زندگی ہو، باعظمت زندگی ہو، اور تمہیں جو موت ملے وہ شہادت کی موت نصیب ہو، شہادت کی موت ملے۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ بروز محشر تم بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی دیکھتا تھا یہی کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ جس کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا کرے، وہ ثابت بن قیس کو دیکھ لیا کرے، اس لیے کہ ہے قول خدا قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔